ذرا ان بیچارے بچوں کا جن کو آپ پیدا ہوتے ہی حق ہی نہیں دیتے، کیا ان کے اندر سے کوئی نہیں اٹھتا؟ اب جب ہم یہاں اٹھ کے بات کرتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے یہی اسی گروپ میں بات ہو رہی تھی، یا کینیڈا کا مربی جس پہ آپ نے سب خبریں بھی دکھا رہے تھے، پورنوگرافی پہ جس کو سزا ہوئی ہے، اب آپ بتائیں، میں اس چیز کے، میں جو ہے کریمنل سائیکالوجی کا کی طالب علم ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک انسان کبھی بھی ماں کے پیٹ سے جو ہے جرم کر کے لے کے پیدا نہیں ہوتا۔ اب طبقاتی نظام کی جو میں بات کر رہی تھی، وہ تو میں نے آپ کو سسٹم کی بتا دی ہے کہ یہ بنیاد، آپ کا سوال بیچ میں آ گیا جو مجھے پہلے اس کا جواب دینا پڑا۔ یہ جو طبقاتی سسٹم ہے، یہ تو آپ کو وہی ہے کہ جو ہر احمدی کی بچے کی ایسے ہی گروتھ ہوتی ہے۔ اب جہاں پہ بات آئی ہے مربیوں کی، اب آپ نے تیسرا سوال کیا تھا جو مربیوں کا، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کے اوپر ایکچولی ایک کمپلیٹ، ایک مکمل طور پہ اس کا احاطہ کرنا جو ہے نا، دیکھیں یہ مربی ایک پروڈکٹ ہے، میں نے اس سے پہلے بہت دفعہ لکھا ہے، کہا ہے کہ مربی عام احمدی سے ہٹ کے، اس لیے کہ یہ عام احمدی جو ہے، یہ جماعت کے جو نام، عام زندگیاں جان مال وقف کر کے بھی یہ مربی جو ہے ان کی جو پروڈکٹ کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ عام احمدی جو ہے، عام احمدی ان کے لیے ان کا ایک کٹ پتلی ضرور ہے، لیکن مربی تو اس طرح ہے جس طرح دولت شاہ کے چوہے ہیں، سیم وہی پروڈکٹ ہے، صرف یہ کہ آپ نے اس کے اوپر لیبل الگ لگا دیا ہے، اپنا لگا دیا، آپ مربی کہہ دیتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ وہی ہے، آپ کے عقیدے کا مزار ہے، آپ نے اس کی نگہبانی کے لیے اپنے جو مجاور تیار کرنے ہیں وہ کون ہیں، آپ نے ان مجاوروں کی تربیت بھی دینی ہے تاکہ وہ وہاں پہ باقاعدہ آپ کے جو اس مزار کے جو ان کا جو ہو، اس کے مطابق وہ کر سکے، رقص کر سکے، آم، جوش میں سرور میں جو ہوتا ہے ہر ٹائم اپنے فرقے کی دھنوں کے اوپر جو ہے ان کا رقص مسلسل چلے، پھر وہ دوسروں کو بھی جو ہے رقص کروانے کی ہمت رکھتے ہوں اپنی ان مذہبی دھنوں کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو نظر ہے، ان کی جو بینائی کا وہ جو تربیتی لیول ہے، وہ ان مجاوروں کا جو بھیجے میں سے دماغ نکال کے تو وہ اندر فٹ کر دیتا ہے وہ سافٹ ویئر جو اس بالکل مزار کے لیے ہی اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے، جو جس کا صرف اس کا مقصد اس مزار کے ہی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ اب ان کی آنکھوں کا جو بینائی کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اس مزار کی گہرائی تک ہوتا ہے یا اس کے گرد و نواح تک ہوتا ہے، اس کی جو سوچ کا معیار ہے وہ بھی اسی جو فرقے کا جس کا وہ مزار ہے اسی کے بارے میں ارد گرد طواف کرتی ہیں، سوچ اس سے بڑھ کے نہیں ہے، تو ان کی فکر کا زاویہ بھی جو ہے وہ اسی کی مطلب احاطے تک ہی ہے، ان کی کل کائنات اوور آل صرف اور صرف وہی فرقہ اور اس کا جو بنایا گیا دنیا کے لیول پہ جو آپ نے مزار بنایا ہے، جس طرح میں آپ کو سمبولک بتا رہی ہوں کہ جو دولہ شاہ کے چوہوں کا سے ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے، جو سیم ہو بہو یہ وہی ہے ایگزیکٹ۔ آپ نے اب بچے لینے ہیں، مگر افسوس اس بات پہ ہے کہ یہ آج کے دور کے ہیں، ہم جو اس وائلیشن کو جس کی ہمیں تردید کرنی چاہیے، سب سے بڑی جو گھٹیا ترین حرکت یہ ہے کہ پہلے تو مربیوں کا ایک زمانے تک جب ہم بچے تھے تو ہم مربی بنتے تھے میٹرک کے بعد، میٹرک کے بعد جاتے ہی آپ جامعہ میں ڈال دیں، 7-8 سال وہ وہاں پہ خواری کریں گے، اور جامعہ کی تربیت بھی آپ کو ربوہ کا جامعہ جو ہے وہ میجر جامعہ تھا، جس کی تربیت کا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنی اتنی کوئی تھی کہ مدرسوں کی طرح کی سخت نوعیت کی، وہاں پہ آپ کو دنیا کے ساتھ مکمل رابطہ منقطع ہوتا ہے، آپ دنیا ربوہ کے جامعہ کی بات کر رہی ہوں میں، بیرون ملک نہیں، ان کے میں آپ کو وہاں سے الگ بتاؤں گی کہ وہاں کیا ڈیفرنسز ہیں۔ ربوہ کا جامعہ جو ہے آپ کو دنیا، کوئی فون نہیں آپ کے پاس، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی آپ نے دنیا سے رابطہ نہیں ہے، آپ نے کوئی باہر کی کتاب نہیں پڑھنی ہے، آپ کا کل دار و مدار وہی آپ کے جو فرقے کا جو آپ کا مزار ہے، آپ نے کیونکہ اپنے ان بچوں کا اس پروڈکٹ کو تیار کرنا ہے، اس فرقے کے مزار کے لیے ان کو دولت شاہ کا چوہا بنانا ہے، تو اس کی مکمل ٹریننگ جو 7 سال دی جاتی ہے وہ آپ کو مکمل دنیا سے کاٹ کے دی جاتی ہے، وہ بچہ مکمل دنیا سے اس کا ناطہ کٹا ہوگا، اسے دنیا کا کوئی علم نہیں ہوگا، دوسرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا، صرف آپ کا فرقے کا
جو کل جو آپ کا جو آپ نے کھڑا کیا ہے، جو اس کی گہرائی ناپنے کے پیمانے اور اس کی حدود اربا، صرف آپ نے وہی چیزیں سکھانی ہیں ان کو۔ تو اب جب 10ویں کا بچہ، کتنی عمر ہوتی ہے؟ 15 سال کا۔ 10ویں کا بچہ 15 سال کا بچہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے 15 سال کی عمر جو ہے یہ نابالغ عمر ہے، ذہنی طور پہ نابالغ عمر ہے یہ۔ جسمانی طور پہ تو ہے ہی، ہمارے ہاں تو بچے جب تک شادی شدہ نہیں ہوتے اس وقت تک ماں والدین کے پاس ہی رہتے ہیں، چاہے وہ 30 30 سال کے ہو جائیں۔ اور 15 سال کا تو ابھی بہت مطلب جسمانی طور پہ بھی نابالغ ہے اور ذہنی طور پہ بھی نابالغ عمر میں آتا ہے۔ تقریباً جسمانی طور پہ ہو جاتی ہے، بعض بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ تو بہرحال وہ نابالغ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ 15 سال کا بچہ جو ہے وہ کس تعلیم کے لیے جا رہا ہے، کس پروڈکٹ کے لیے جا رہا ہے، اس کے اندر کیا، اس کی کس ٹریننگ سے گزر رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور یہ کون سے بچے ہوتے ہیں؟ اب یہ بھی دیکھیں آپ کے کون سے بچے ہیں جو والدین دیتے تھے، جو بچے کہیں اور چلتے نہیں تھے، یا بعض ایسے بھی ہیں جو چلتے بھی تھے، ان کے جو کچھ چند ایسے بھی ہیں جن جو میرے علم میں جو اچھے بھی تھے، پڑھنے والے بھی تھے، لیکن ان کو دنیاوی تعلیم سے ہٹا کے تو ان کو ادھر ڈال دیا گیا بنانے کے لیے جماعت کو قربانی۔ اور یہ ان کو کہتے ہیں وقف، وقف۔ یہ وقف ہوتے ہیں، جو مربی ہوتے ہیں جماعت کی خاطر وقف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے کہ آپ ایک نابالغ بچے کو بنا اس کی خواہش، بنا اس کی جانے، اس کو زندگی کا تجربہ کرنے کی اس کو آپشن دیے، آپ اس کا زندگی کا فیصلہ کر دیں اسے وقف کر کے۔ اور تو اور یہ تو خیر 15 سال کا بچہ تو خیر پھر بھی آپ سمجھیں کہ وہ زندہ تھا نا جن کو پہ ہوا۔ یہ مرزا طاہر احمد نے جو وائلیشن کی، وہ تو ایسی بھیانک وائلیشن ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اگر کہیں آخرت ہے نا تو وہ مجرم آخرت کے روز وہ انسان کا سب سے بڑا مجرم ہوگا آج کے دور کا، جس نے وہ طریقہ بجائے اس کو کنڈیم کرنے کے، اس دور میں جب کہ انسانی حقوق کا چارٹر جو ہے مل ملا کے تمام ممالک نے اس کو ایک طرح سے سامنے لے آئے، اور ڈکلیریشن جو ہے اس کے اوپر سگنیچر ہو گئے، اور اس کی بیہاف پہ آپ خود دنیا پاکستان سے اٹھ کے یہاں آ کے آباد ہوئے۔ آپ نے اٹھ کے ایسا جو اصول اور ایسا جو پروڈکٹ جو ہے آپ نے متعارف کروا دیا، جس کو وقفی نینو کہتے ہیں۔ وقفی نینو کو کون تھے؟ جو بچے ماؤں کے پیٹوں سے ہی پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے بچے وقف کر دیے جاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب سے مرزا طاہر احمد نے یہ اسکیم چلائی تھی، اس کے بعد سے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں سب وقفی نینو ہیں، سب ماؤں نے پیٹوں کے اندر سے، اور ماؤں نے اس اسکیم میں بچے ڈالنے کے لیے ماں باپ نے باقاعدہ بچے پیدا کیے تھے کہ ان کو وقف نو میں ڈالنا ہے۔ اور یہ کون بچے تھے؟ پیدا ہونے سے پہلے ہی لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، وہ آپ نے جماعت کو وقف دے دینے، جماعت کی وہ آرمی بن رہی ہے۔ آرمی جو کہتے تھے جماعت کی فوج بن رہی ہے، یہ کہا جاتا تھا، ہم حضور کو دے رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں۔ آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے بچوں کو، یہ تو وہی کانسیپٹ ہے جس طرح مطلب بھیڑ چڑھا دیں، مزاروں پہ جا کے بچوں کو منگتے بنا دیں، یا آپ نے وہ دے دیتے ہیں بچوں کو بناتے ہیں، ایگزیکٹ وہی چیزیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ صرف کہ آپ کے سامنے جماعت کا ہے، آپ نے بنانا ہے، ان کا لیول کیا ہے آپ سوچیں۔ انہوں نے بھی کرنا وہی کام ہے، ان کا صرف زیادہ سٹرک کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو قیدی نمبر جو ہے پیدا ہونے سے پہلے مل جاتا ہے، جو وقفی ننو کا قیدی نمبر ہے، کیونکہ آپ قید ہو گئے نا اس فرقے کے مزار کے اوپر، آپ کو انہوں نے دورہ شاہ کے چوہے کھوپڑی نمبر دے دیا آپ کا کہ یہ آپ کا جو ہے سیل نمبر ہے، آپ نے یہ اپنے گلے میں پہننا ہے۔ اب آپ کا ساری عمر کے لیے آپ کو وہ قیدی نمبر مل گیا، آپ ان کے قیدی ہیں۔ اب آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ جو بچہ پیدا ہی اس کنسپٹ کے تحت ہوا ہے کہ آپ کے آبائی فرقے کو جو ہے آپ نے دان دینا ہے، تو اب سوچیں ان والدین کی ذہنی حالت کا معیار کہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ خود اپنے حقوق لے لیتے ہیں یہ آ کے، خود کو کہتے ہیں کہ ہمیں مذہبی آزادیاں ملیں، ہمیں ہماری رائے کی آزادی ملے، ہماری سوچ کی آزادی ہو، ہمیں عبادت کرنے کا حق ملے، ہمیں ہمارا دین پھیلانے کا حق ملے، لیکن آپ نے اپنی اولاد سے وہ تمام حق چھین لیے۔ کہتی ہوں لعنت ہے آپ کے انسان ہونے پہ، آپ تو انسانوں کے نام پہ بدنما دھبے ہیں کہ آپ نے جو حق خود وصول کیے، خود جس کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی اولادوں سے چھین لیے۔ آپ لوگ تو سانپوں سے زیادہ خطرناک ہیں، اس کے اپنے بچوں کو نگل لیا آپ لوگوں نے۔
ان سے سوچ کا حق لے لیا، ان سے عبادت کے حق لے لیے، ان سے دین کے حق لے لیے، ان سے ان کے اللہ کو جاننے کا حق چھین لیا۔ کس ناطے؟ آپ تو خدا سے بھی اوپر نکل گئے، اتنی لمبی چھلانگ ماری آپ نے۔ زمین پہ آپ لوگ والدین بن کے آئے تھے، آپ لوگ خدا کو پیچھے چھوڑ گئے، وہ حقوق آپ لوگوں نے لیے جو خدا کے بھی نہیں تھے۔ اور ان تمام بچوں کا آپ سوچیں کہ ان کی عمر دیکھیں آپ، اور آپ کو پھر ترس آئے گا کہ یہ کون سی پروڈکٹ ان لوگوں نے بنائی ہے۔ ان بچوں کی تربیت شروع سے واقفی نے نو کی باقی عام بچوں کی نسبت بہت سخت اور بہت الگ کی جاتی ہے۔ ان کے تمام کورسز، ان کا تمام بچپن سے ہی ان کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر ان کو میٹرک کے بعد وہی باقاعدہ وہی سلسلہ جو باقی مربیوں کا چلتا ہے، جامعہ میں ڈالنے والا، جماعت کے لیے وقف کرنے والا، جماعت کو آگے بھیجنے والا۔ اب یہ وہ مربی ہیں جو 15 سال کی عمر میں نکلیں گے جماعت سے، دنیا سے رابطے کاٹ کے آپ کی اپنی پروڈکٹ بنیں گے۔ 7 سال 8 سال کے بعد آپ نے وہ مدرسوں میں، اپنے جماعت کے مدرسہ ہی ہے نا جامعہ، وہاں رہنے کے بعد آپ نے جہاں جہاں پہ جماعت نے اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد بھیجنا ہے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ کچھ دیر کے لیے تو ربوہ میں ادھر ادھر چھوٹی موٹی تراویحاں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں، ارد گرد کے گاؤں شاؤں میں بھیجتے ہیں تراویحوں رمضانوں میں، رمضان میں، یا ادھر ادھر کے تبلیغ کے لیے کسی دوسرے مربی کے ساتھ بھیج دیا، ٹریننگ کروائی۔ اس کے بعد وہاں سے ان کو، اور تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں آج کل کے دور میں جو ہے نا، ان کی تنخواہ مربیوں کی 18,000 ہے منتھلی۔ ایک مربی کی تنخواہ 18,000 کی پاکستان میں کیا ویلیو ہے آج کے دور میں؟ جماعت احمدیہ کا پاکستان میں جو مربی ہے، جو جس کی زندگی وقف ہے، اس کی جو تنخواہ ہے 18,000 ہے۔ زندگی وقف کی قیمت دیکھیے، جنہوں نے اپنی جان دے دی، وہ لفظی معنوں میں نہیں، حقیقی معنوں میں زندگی دے دی اپنے، ان کی زندگی کی ویلیو کیا ہے؟ 18,000 روپیہ۔ یہ ویلیو ہے، یہ کوڑی کے بھاؤ آپ کی جانیں جو ہے نا یہ بکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یہ لوگ جو ہیں جماعت کی اندر آتے ہیں، اس کے جاتے ہیں مختلف جماعت کے کاموں میں، آپ دیکھیں لوگوں کے، دوسرے لوگوں سے ملنا ملانا، ان کے لیے لڑنا، ان جماعت کی تربیت جو انہوں نے دی ہوتی ہے، ان کا جو پروڈکٹ مینیجر بن کے، یہ وہی کام ہے جب گھر گھر جا کے دروازے آپ ڈور نوک کر کے اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں۔ اب آپ کو اس میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں، آپ مسلسل کر رہے ہیں وہ کام، اب اس کی تنخواہ آپ کو کتنی مل رہی ہے؟ وہی جو کسی بھی کمپنی سے کہیں کم ہے۔ اب آپ سوچیں پھر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب آپ کو دوسرا ایک پہلو بتاؤں، جماعت احمدیہ میں کسی انسان نے بھی اگر نکاح کرنا ہے نا، تو اس کا جو حق مہر یا اس کا جو ہے نا، وہ عام احمدی کا میرے خیال 10,000 ہے کہ آپ نے باہر کے ملکوں میں، لیکن عام اگر وہ مربی ہے تو اس کا 5,000 ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے، کیونکہ مربیوں کو کہا جاتا ہے 2 2 شادیاں کریں، زیادہ شادیاں کریں، زیادہ بچے پیدا کریں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کی وہ چاہیے فوج بنانی ہے نا آگے، آگے سے آگے ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ شادیاں بھی زیادہ کریں، اور ان کا اگر شادیاں ہوئی ہیں تو طلاق بھی آسان ہو جائے گی بنسبت باقی لوگوں کے۔ تو یہ معاملات ان کے یہاں ہیں۔ اب آگے آپ چلتے آئیں ان کے باقی معاملات میں، ان کے بچے بیچارے رول کھل رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارے، اور یہ خود جو ہیں کس عمر میں آئے، اور اس کے بعد ان جماعت کو دینے کے بعد سب کچھ، جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کئی جگہوں پہ اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں رہتے، نوجوان ہوتے ہیں، بیویاں ادھر جو ہیں سنگل بیٹھی ہوئی ہیں، اور ادھر جو ہیں وہ مطلب شادی شدہ ہونے کے باوجود، اور وہ جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ۔ اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود احمد کا تو آپ کو پتہ ہوگا، جب انہوں نے شروع میں یہ اسکیم چلائی تھی۔ لیکن آفاق یہاں پہ ظاہر ہے بعد میں پروگرام سننے والے یہ سوال کریں گے کہ زبردستی تو نہیں نا ان سے بچے وقف کرائے گئے، ان لوگوں نے اپنی مرضی سے کیے۔ تو اب جب اپنی مرضی سے مائیں کوئی کام کرتی ہیں، وہ اپنے پیدائش سے پہلے ہی بچے کو وقف کر دیتی ہیں، تو اس کے اوپر انسانی حقوق کا چارٹر جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسی شک موجود ہے کہ ماں باپ بچے کی پیدائش سے پہلے، جیسے اگر کوئی سوچ لیتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، کوئی سوچ لیتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو، مطلب کوئی بھی اور کسی اسی طرح اگر کوئی سوچ لیتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں سے اس کو دینی خدمات کے لیے وقف کروں گا، وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے گا لیکن بیسیکلی وہ جماعت احمدیہ کی خدمات کے لیے وقف رہے گا۔
تو اس پہ کیا کوئی انسانی حقوق کا چارٹر اس کے اوپر کوئی پابندی لگاتا ہے؟ میں یہ سوالات اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ظاہر ہے جب اور ہمارے ممبران یہ پروگرام دیکھیں گے سنیں گے تو ان کے ذہن میں بھی بعض سوال پیدا ہوں گے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ ان کا بھی جواب آتے جائیں۔ میں پہلی بات تو میں یہ کمپلیٹ کر دوں، پھر آپ کا سوال کا جواب دوں گی کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جو آپ سوچیں کہ جن کی بیویاں یہاں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جو جتنے مربی بھیجے تھے اب ابتدائی دنوں میں، ان کو کیا کہا تھا، جتنے وہ نوجوان مربی تھے افریقہ کی طرف جگہ جگہ بھیج دیے، اور ان کو ان کی نئی نئی شادیاں ہوئی تھیں، بیویاں یہاں تھیں، اور ان کو وہاں بھیجنے کے بعد ان کو درپردہ ان کو کہہ دیا تھا وہاں جا کے اپنے جنسی ضروریات وہاں کی عورتوں سے پوری کیجیے۔ اور کتنے مربی ہیں جنہوں نے یہ کام وہاں درپردہ شادیاں کی ہوئی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ آپ کے بچے پیدا ہوں، اور آپ کی یہاں بیویاں جو ہیں جن کی نئی شادی شدہ مطلب شادیاں ہوئی تھیں، آپ سوچیں ان کو آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہاں پہ۔ انہوں نے مطلب عورت اور مرد کو اس طرح استعمال کیا ہے جنسی طور پہ بھی، اور بڑا ہی، اور آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا یہ ذہن کے اوپر نفسیاتی یہ المیہ ہے کہ آپ یہی نہیں سمجھتے کہ ایک شادی شدہ کپل ہے، نیولی ویڈڈ، آپ اس کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کی خواہش اس وقت جو آپس کی ہے وہ کتنی ہے۔ آپ نے اس کا مرد کو تو اجازت دے دی، اب عورت کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے ان لوگوں نے، اور بڑی عورتوں کے ساتھ یہ ذلالت کی تھی انہوں نے، یہاں بٹھا ان کو بٹھا دیا، پھر کہتے تھے جماعت کی خاطر قربانی دی ہے۔ لعنت ہے ایسی قربانیوں پہ، آپ لوگوں نے ساری قربانیوں کا ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، صرف قربانیاں کر کر کے ہی آپ لوگوں نے بلنا پھوڑنا ہے۔ آپ لوگوں نے جینے نہیں دینا کسی انسان کو، جینے کے لیے تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ قربانیاں کرنا، مارنا، ذلیل ہونا، اور پھر دوسروں پہ شکایت سے شکایت کرنا کہ ہماری نہ کوئی قربانی لے، دوسرا نہ لے، ہم ہیں نا قربانی نہ لینے کے لیے، ہم جو ہیں جلاد بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے۔ بالکل، یہ کسی بھی والدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایسا کوئی بھی فیصلہ کرے۔ یہ سخت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی ماں باپ جو ہے یہ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان جو دنیا میں سانس لیتا ہے وہ آزاد انسان ہوتا ہے۔ آپ اس کی زندگی کا فیصلہ اپنی کوکھ کے اندر یا کسی بھی طرح اپنے ابائی عقیدے کے اندر بیٹھ کے اپنی مرضی سے کسی نئے آنے والے وجود کا فیصلہ نہیں کر سکتے، چاہے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہی کیوں نہ کریں۔ آپ ماں باپ ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، ماں باپ بن کے رہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ آپ کو پیارا ہے تو اپنی جانوں کو قربان کیجئے، اپنی بلی چڑھائیے، اپنی گردنوں پہ چھریاں پھیریے، اپنے آپ کی خودکشیاں کیجئے، جو کرنا ہے اپنی جان کے ساتھ کیجئے۔ کسی دوسرے کی جان کو بلی چڑھانے کا کسی انسان کو حق نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، کوئی بھی رشتہ ہے۔ ہر انسان اپنے طور آزاد ہے۔ دیکھیں، والدین بہت ہمارے ہاں جو ہے سوچتے ضرور ہیں کہ بچے کو ہم نے کیا بنانا ہے، لیکن کتنے بچے ہیں جو بنا لیتے ہیں؟ ہاں، یہ انسان کے بچے ہیں اور ان کی پوری ان کو حق حاصل ہے کہ جو یہ خود چاہتے ہیں بننا، جس میں انٹرسٹ ہے وہ بنے، نہ کہ آپ کے خواب پورے کریں۔ آپ اپنے خواب اپنے لیے پورے کیجئے۔ اگر میرا کوئی خواب ہے تو مجھے وہ اپنی ذات پہ پورا کرنا چاہیے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے سپنوں کو پورا کرنے پہ لگا دوں۔ میں نے انہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں نے ان کو اپنے عقائد کی بلی چڑھانا ہے، یا میں نے ان کو اپنے خواب پورے کرنے پہ لگا دینا ہے۔ ان کو زندہ رہنے کا مجھے کے لیے پیدا کیا، زندہ رہنا دینا چاہیے مجھے۔ وہ آزاد انسان ہے، ان کو وہ طریقے ضرور بتانے چاہیے جو رائٹ ہے، یا میں وہ بتا سکتی ہوں ان کو، بیلنس ان کا کرنا بتا سکتی ہوں کہ کہاں پہ رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان میں ان کو خود سے شعور ہو کہ وہ بیلنس کر سکیں اور خود سے فیصلے کر سکیں، خود بہتر انسان بن سکیں۔ اس سے زیادہ میرا حق نہیں ہے کرنا کہ میں ان کی زندگی کے فیصلے کرنے لگ جاؤں۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ اولاد کو ملکیت سمجھتے آئے ہیں، بیویوں کو جس طرح ملکیت سمجھا ویسے ہی اولادوں کو سمجھا، اور یہ ملکیت کے سودے ہیں۔ پہلے ماں باپ ملکیت سمجھتے تھے، اب عقائد نے بھی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آپ کے ایموشنل جو تھے ان کا یہ فائدہ اٹھایا آپ کے ایموشن سے، کہ پہلے انہوں نے آپ کو اپنا غلام بنایا، پھر آپ کی نسلوں کو بھی غلام بنایا۔ یہی تو وہ طریقے ہیں۔ آپ کبھی سوچیں ذرا ان بیچارے بچوں کا جن کو آپ پیدا ہوتے ہی حق ہی نہیں دیتے، کیا ان کے اندر سے کوئی نہیں اٹھتا؟ اب جب ہم یہاں اٹھ کے بات کرتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے یہی اسی گروپ میں بات ہو رہی تھی، یا کینیڈا کا مربی جس پہ آپ نے سب خبریں بھی دکھا رہے تھے، پورنوگرافی پہ جس کو سزا ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیں، میں اس چیز کے، میں جو ہے کریمنل سائیکالوجی
کا کی طالب علم ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک انسان کبھی بھی ماں کے پیٹ سے جو ہے جرم کر کے لے کے پیدا نہیں ہوتا، مجرم نہیں پیدا ہوتا. وہ انسان کو ماحول بناتا ہے، حالات بناتے ہیں. آپ ایک بچے کو آپ سوچیں کہ آپ اس کو وقف کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مربیوں کی تربیت بھی پوری دیتے ہیں، پھر بھی آپ مربی نہیں بنا پاتے اور وہ جا کے پورنوگرافی میں اینڈ اپ ہوتا ہے، سزا جیل میں سزا کے لیے پہنچتا ہے. اس کا قصوروار کون ہے؟ دنیا ساری بھلے اس کی مذمت کرے، میں بھی مذمت کرتی ہوں، فیل کی حد تک، جرم کی حد تک، اس بد اخلاقی کی حد تک. لیکن جب بات آتی ہے انسانی نفسیات کی، تو میں وہی بات کروں گی کہ اس کو مجرم کس نے بنایا، اس کو بھی کٹہرے میں لایا جائے. اس کے ماحول نے، اس کے حالات نے، اس پہ جو فیصلے تھوپے گئے، اس پہ اس کو جو آپشن نہیں دی گئی، وہ سب اس قصور میں برابر کے مجرم ہیں. ان کو سزا کون دے گا؟ ایک کو تو پکڑ لیا، اس بیچارے کو تو ذلیل کر دیا. بیچارہ اس لیے کہ وہ بھی جو تھا وہ انہی کے، جو اس کو گھسیٹ کے اس طرف لے جایا گیا ہے. اس نے غلط کیا، ٹھیک ہے، اس کو قانون نے سزا دے دی، لیکن ان کو کون سے قوانین سزا دیں گے جنہوں نے اس کو اس مقام تک لے کے آئے؟ وہ عوامل ہیں جو ان کے ساتھ یہ بدسلوکیاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے آپ کو نظر آئیں گے وہ طبقہ، ہم لوگ یہاں پہ سب بول رہے ہوتے ہیں، آپ کسی بھی مربی کو لے آئے، نہ ان کی زبان اچھی ہوتی ہے، نہ ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اسلام کی تعلیم ایسے وہ سروں کے اندر گھساتے ہیں اور ایسی ایسی نفرتیں انڈیلتے ہیں، گالیوں پہ اتر آتے ہیں، بد اخلاقیوں پہ اتر آتے ہیں. کبھی آپ ان کا دماغی لیول دیکھیں، آپ ان کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ نہیں سکتے. آپ کو میجورٹی مربیوں کی وہ نظر آتی ہے. کیوں؟ یہ طبقہ فکر جو ہے، یہ طبقہ جو ہے، یہ کیوں اس طرح کا ہے، لو کلاس کا؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ہینڈ ہوا ہے وہ ہیومن رائٹ وائلیشن میں آتا ہے، وہ ان کے ساتھ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے. کس نے کیا؟ ان کے اپنوں نے. مجرم کون ہے؟ ان کے والدین، اور ان کے والدین کے عقائد. یہ سب مجرم ہیں ان چیزوں کے، جنہوں نے ان کو گرو نہیں ہونے دیا، ان کو انسان نہیں بننے دیا، کوئی کارآمد شخصیت نہیں بننے دیا، کوئی نافع ناس وجود نہیں رہنے دیا. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بہتر بن جاتا، کوئی کارآمد بن جاتا. آپ نے ان کو ناکارہ وجود بنا دیا. اب اگر وہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اب جتنے مربی بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے کھیپ کی کھیپ تیار کی ہوئی ہے، کس لیے؟ کہاں جائیں گے وہ؟ اگر آپ سمجھیں کہ وہ یہاں جماعت سے وہ کوئی نکلنا چاہے یا جماعت پہ اختلاف کرنا چاہے، ہیں بہت سے نوجوان ہیں. آپ یقین مانیں، میں بے شمار نوجوانوں کو جانتی ہوں جو مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور مجھے ترس آتا ہے وہ جس طرح تکلیف میں رو کے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ہم نے اپنی عمر کے کس حصے میں پیدا یہاں ہوئے، بغیر ہمیں پوچھے ہمارے یہ فیصلے کیے ہمارے والدین نے. ہمیں اتنے سال، ہمیں جب پڑھنے کی عمر تھی ہمیں مدرسوں میں ڈال دیا جماعت کے، اس کے بعد ہمیں وہاں بھیجا. اب ہماری عمر کے جس حصے میں ہم بیٹھے ہیں، ہم کون سا کورس کریں، کون سی ٹریننگ کریں، کون سی تعلیم حاصل کریں؟ کیا ہم اس قابل رہے ہیں؟ کدھر جائیں؟ آ جا کے اسی گٹر میں ہمیں پھر رہنا پڑتا ہے. ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ کو لگتا ہے یہ معمولی چیزیں ہیں؟ یہ اس سے بہتر جو ہے نا، کسی کو مار دینا ہے. آپ جان لے لینا، جان گئی ایک دفعہ گئی. یہ جو تل تل مارنا ہے نا، اس سے بڑی اذیت اور اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. ان کی نفسیات، ان کی شخصیت، ان کی سب کچھ برباد کر دیا. کس لیے؟ اپنے عقیدے کے لیے. مہان ہے عقائد بھائی، مہان عقائد ہیں یہ. انسانی جانوں کی بلیاں لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں پرانے زمانے کے پتھروں کے دور کا انسان جو ہے لہو بہاتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہ نہیں ہے دیوی دیوتا؟ صرف شکلیں بدلی ہیں، عقلیں بھی وہی ہیں اور قربانیاں بھی وہی ہیں. اب دیکھ لیجئے، وہاں صرف لہو بہاتے تھے، یہاں جانیں بہاتے ہیں، نفسیات بہاتے ہیں، انسان کی حقوق بہاتے ہیں، سب کچھ بہا رہے ہیں، نسلیں بہا رہے ہیں پوری کے پوری. اتنی زیادتیاں ان لوگوں نے کی ہیں، جو میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہمیں مختلف معاملات میں صرف اس کو فوکس اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی بیوروکریٹس مربی ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک اس کی وجہ کیا ہے، وہی طبقاتی سسٹم میں جب آپ کوئی بھی انسان
اب اگر میرے جیسا بچہ جو ہے، جب میں بچپن کی بات کر رہی ہوں، میں جب اس بچپن میں اس ماحول میں پلی بڑھی، میں نے جب دیکھا وہ طبقاتی سسٹم اپنا پیدا جہاں ہوئی، دیکھتی بڑی آگے تک آئی، تو دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں سے نفرت ہونے لگتی ہے اور ان کو احساس ہونے لگتا ہے اپنی تحقیر کا، اور وہ پھر اپنے طور اپنے آپ کو الگ کرنے لگ جاتے ہیں ان چیزوں سے، کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ان چیزوں سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو اس تربیت میں ان جیسے بن جاتے ہیں، اس تربیت کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہر انسان ایک طرح کا تو نہیں ہوتا۔ اب جو ان کا حصہ بن جاتے ہیں اس سسٹم میں رہتے ہوئے، ظاہر ہے آپ اس سسٹم کے اندر، اس چکی کے اندر پیس رہے ہیں۔ آپ ہر کوئی باغی نہیں ہو سکتا، ہر کوئی وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جو نہیں ہو سکے، کمزور تھے، ان کو وہ حصہ بننا پڑ گیا، وہ بن گئے، ویسے نکل آئے۔ اب آپ آگے بتائیں وہ کدھر جائیں گے؟ اب ان کے ساتھ جس طرح کے سلوک ہوتے ہیں، مربی بنے، پہلے گزرے اپنے اس طرح پتہ نہیں کون کون سے نفسیاتی اور جسمانی اور ذہنی جو ہے زیادتیوں صعوبتوں سے ہو کے گزرے، وہ جب سسٹم سے ہو کے اپنے مارکیٹ میں آئے اور آ کے انہوں نے وہ پروڈکٹ سیل کرنی شروع کی، اب یہاں پہ کمپٹیشن لیول جہالت کا ہے۔ یہ عام کمپٹیشن لیول نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی لیول پہ آئیں تو آپ کے کمپیٹیٹرز جو ہوں گے نا، ان کا شعوری لیول بہت بلند ہوگا، ان کا انٹیلیکچولی آپ کو نظر آئے گا، انٹیلیکچولیٹی نظر آئے گی اس میں۔ آپ کا کوئی تو معیار ہوگا آپ کا وہاں پہ، آپ کی قابلیت کا، کوئی آپ کے ہنر کا، آپ کی کوئی تو آپ کے اندر کوئی ایسی چیز کا جس میں آپ اپنے لوہا منوا سکیں۔ آپ کا ایک معیار ہوگا وہاں پہ، لیکن یہاں پہ کیا معیار ہے؟ جہالت۔ اب جہالت کے گڑھے میں آپ کون سا معیار جو ہے اپنا جو ہے آپ ثابت کر پائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو جتنا بڑا جاہل ہوگا وہی ہوگا نا، جو جتنا بڑا اندھا، جتنا بڑا گونگا اور بہرا ہوگا، وہی جیتے گا یہاں پہ۔ اب جب جیتنے کے لیے کی دوڑ لگے گی اور جو جیتے گا اس کو مراعات زیادہ ملے گی، ورنہ عام مربی کی وہی تنخواہ ہے، عام مربی اسی قسم پرسی میں رہ رہا ہے، عام مربی اسی حالت میں رہے گا، لیکن آپ کو اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے، اپنی مراعات بڑھانے کے لیے، اپنی وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا دوڑ ہوتی ہے ترقی کی، کہ آپ نے یہی وہی طریقہ ہے۔ آپ نے اب ترقی کیسے پانی ہے تاکہ آپ کی تنخواہیں بھی بڑھیں، آپ کو ہاتھ پاؤں ادھر ادھر کسی بہتی گنگا میں آپ کے بھی ہاتھ پڑ جائیں، کوئی اکاؤنٹ جماعت کا آپ کے ہاتھ آ جائے، کوئی کسی نہ کسی طرح بھولا بھٹکا آپ کو بھی چیک ملنے لگ جائیں ادھر ادھر سے چندوں کے، کیا کریں گے اس کے لیے؟ اس کے لیے آپ ان جو بیٹھے ہیں دفتران میں، یا آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں خاندان کے، ان کی چاپلوسیاں کرنی پڑیں گی، ان کی خوش آمدیں کرنی پڑیں گی، ان کے سامنے جی حضوری کرنی پڑے گی، سر جھکانے پڑیں گے، پھر ان کے سامنے آپ کو ہر اچھا برا کام کرنا پڑے گا، ان کو مکمل مائی باپ کا درجہ دینا پڑے گا، یہ تمام اپنے آپ کو کھوتا ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ تمام جو ایک مسلسل جو اس کے بعد ایک وہ سلسلہ چلتا ہے نا آپ کا، آپ کی اذیت کا، آپ کی تحقیر کا، وہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ مراعات ملتی ہیں جتنا زیادہ آپ گریں گے، جتنا آپ زیادہ نیچے جھکیں گے، جتنا آپ زیادہ اس ذلت کے گڑھے میں گریں گے، اتنا یہ آپ کو اوپر اٹھائیں گے ان مراعات میں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا کتنا گر سکتے ہیں، کتنی آپ میں ہمت ہے۔ آپ کو جتنے وہ اوپر نظر آتے ہیں نا، اوپر کے لیول پہ جو کی پوسٹ پہ جن کو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب اس گڑھے سے گر کے وہ جتنے نیچے گرے وہ اتنے اونچے اٹھے۔ وہ کہتے ہیں جنا لچا انا اونچا، یہ وہ حساب ہے یہاں پہ۔ اب آپ سوچیں جتنا آپ گریں گے، اب آپ سوچیں کہ جب اس چکی کے اندر آپ اوپر تک گئے ہیں تو آپ کے اندر کچھ بچے گا؟ آپ جب ایک انسانی نفسیات کہتی ہے، جب ایک انسان کسی پہ ظلم ہوتا ہے نا، مسلسل ظلم ہوتا ہے، مسلسل استحصال ہوتا ہے کسی انسان کا، مسلسل وہ کسی ذلت اور تحقیر سے گزرتا ہے ایک طویل عرصہ تک، تو اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی وہ بھی ظالم ہو جاتا ہے۔ اس کی نفسیات جو ہے وہ خود بھی وہی چیز پکڑ لیتی ہے، وہ بھی اتنا ہی ظالم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ چیزیں جو گزاری وہ بھی اتنا ہی شفاق ہو جاتا ہے۔ ایک جلاد جو ہوتا ہے نا، وہ روز پھانسیاں دے گا نا، تو اس سے آپ انسانیت کی بھیک کبھی نہیں مانگ سکتے۔ اس میں شفافیت آتی ہے۔ ہم کسائیوں کو کیوں کہتے ہیں کسائی؟
کی ایک علامت کیوں ہے سفاکیت کی؟ کیونکہ وہ روز انسانی جانوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، لہو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کی نظر سے وہ چیزیں رحم تلف ہو جاتا ہے۔ سیم یہی جو اصول یہاں پہ ہے کہ جب آپ اس چکی میں سے گزرتے ہیں، اس طبقات میں سے نکلتے نکلتے، چاپلوسیاں کرتے کرتے اپنے کام نکلوانے کے لیے ایک مسلسل اس دور سے گزرتے ہیں، تو جب تک آپ وہاں تک پہنچتے ہیں کہ آپ کو کوئی سمجھا جائے یا آپ جا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کریں، تب تک آپ کا لیول وہی ہوتا ہے جو آپ کے ابیوزرز کا تھا، جن کے قدموں میں آپ پڑے تھے نا۔ آپ کے قدم بھی اسی جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں آ کے دوسرے آپ گریں گے، آپ بھی وہی سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیول پہ آ جاتے ہیں جس پہ وہ تھے۔ سمپل، سمپل یہ چکی ہے، اور یہ سسٹم کا قصور ہے، اس کو سسٹم کہتے ہیں، یہ سسٹمیٹک جو ہے نا، یہ جو چل رہا ہے، یہ ابیوز، یہ ایک چکی کی طرح چل رہا ہے، اور اس کا جو ہے یہ سسٹم ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے جس کو ہم نظام کہتے ہیں۔ یہ نظام ہی ابیوسف نظام ہے، ابیوزرز کا کے لیے بنا ہے۔ تو جب آپ ابیوز کرتے کرتے پہنچاتے ہیں کسی انسان کو وہاں تک، وہ آٹومیٹکلی ابیوزر بن جاتا ہے۔ پھر آپ یہ مت کہیں کہ کوئی مربی جو وہاں پہنچا ہے وہ شریف ہے، نہیں۔ جو آپ کو اوپر اوپر نظر آتے ہیں، سارے بولتے نظر آ رہے ہیں داڑھیوں والے، آپ ان سے کبھی رحم کی توقع مت کیجیے، ان کو مت انسان سمجھیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہے ہی نہیں۔ وہ وہاں تک پہنچے ہیں، ان کا پورا جو سسٹم ہے، وہ وہاں تک جاتے جاتے ان میں انسانیت کی رمق بھی باقی نہیں رہتی۔ سمپل اتنا، سمپل یہ اصول ہے، یہ دیکھ بڑا سمپل سا اصول ہے دیکھنے کا۔ اب یہ میں نے آپ کو ربوا کی بات بتائی تھی۔ اب باہر کے ملکوں میں بھی بہت سے مربیان آپ کو نظر آتے ہیں، جو ان کو میں مربی نہیں سمجھتی، ان کو میں شو پیس کہتی ہوں۔ وہ شو پیس ہیں جماعت کے، ماڈل کے طور پہ، کیونکہ یہاں پہ بنانا مربی ان کا ایک طرح ان کی ایک مجبوری بھی بن گئی تھی کہ ان لوگوں نے یہاں کے لیے آپ کو زبان اور یہاں کے کلچر، ان بچوں کو سے بات چیت کرنے کے لیے ان کو یہاں کے فیس چاہیے تھے۔ اب وہاں والے اٹھ کے یہاں آ کے تو نہیں بھاشن دے سکتے، وہ تو کسی کو، بچے تو ایک لمحے نہیں سنتے ادھر والے مربیوں کی باتیں۔ تو آپ کو یہاں کے فیس درکار تھے، یہاں کے فیس جو ہیں اس سسٹمز کے اندر تو نہیں جائیں گے نا۔ آپ ان کو روا والے مدرسے میں جا کے بھیجیں گے تو وہ جاتے ہیں؟ وہ آپ کے ابیوز کا شکار ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے آپ نے یہاں کینیڈا میں اور جو باہر کے ملکوں میں بھی جامعہ کھول دی ہے، لیکن وہ جامعہ جو فرینچائز ضرور ہیں، جامعہ کہلاتی ہیں کیونکہ وہ فرینچائز کی طرح ہے، لیکن ان کی وہ صرف شو پیس کے لیے ہیں۔ آپ ان کو وہ چیزیں پڑھاتے، اردو ان کو آتی نہیں، آپ ان کو وہ انگلش کی ٹرانسلیشنیں کر کے پڑھاتے ہیں، اور مرزا غلام احمد کی آپ تحاریر پڑھیں، وہ جس قسم کی چیزیں ہیں وہ آپ انگلش کے، آپ کسی بھی زبان میں ٹرانسلیشن کر لیں، آپ کو کسی کے پلے نہیں پڑیں گی باتیں، سوائے یہ کہ آپ کو ہندوستان کا وہ کلچر اور وہ چیزیں جب تک سمجھ نہیں آتی۔ اور وہ یہاں کے بچے ان چیزوں کو کیسے سمجھیں گے؟ ان کو موٹی موٹی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ وفات مسیح کا عقیدہ کیا ہے، جماعت احمدیہ کے دوسرے عقائد سے فرق کیا ہے، اور چھوٹے موٹے جو چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں ان کو، اور بس۔ اور ان کو پورے وہی مراعات دی جاتی ہیں۔ ٹریننگ کے دوران بھی ان کے پاس سیل فون بھی ہوتے ہیں، ان کو موویاں بھی دکھائی جاتی ہیں، ان کو ٹی وی وی سی آر بھی ہوتے ہیں، گھر والے یہاں سے کھانے پہنچاتے ہیں، باہر میکڈونلڈ اور باہر کے ہر چیزیں بھی کھاتے ہیں۔ مکمل عیاشی میں یہاں کے جو مربی ہیں وہ بنتے ہیں، جو بیرون ملک کے ہیں، اس لیے کہ یہاں آپ کی دال نہیں گلتی۔ آپ جو وہاں پہ ابیوز کر سکتے ہیں، وہاں پہ جو بدماشیاں کر سکتے ہیں، وہاں پہ جو آپ کی دال گلتی ہے، وہ یہاں نہیں چل سکتی۔ یہاں پہ جو ہے، بچوں کو پتہ ہے انسانی حقوق کا جو ڈکلیریشن ہے وہ کیا ہے، بچوں کو پتہ ہے پیدا ہوتے ہی ان کے انسانی حقوق کیا ہیں۔ آپ کسی کو کہہ کے دکھائیں والا یہاں پہ، وہ وقف ہوں گے، لیکن وہ آپ کی وہ بدماشیاں برداشت نہیں کریں گے جو آپ وہاں کی کرتے ہیں۔ ہاں، سختیاں ضرور برداشت کر لیتے ہیں بہت حد تک، ایموشنل جو بلیک میلنگ کا شکار ہوتے ہیں والدین کی، جس طرح بہت سے بچے ہیں جو یہاں کے بھی وقفے نو میں ہیں، باہر کے ملکوں میں وہ مربی بھی بن رہے ہیں، لیکن آپ ان کا لیول، میں کہہ رہی ہوں ٹریننگ کا لیول جو ہے ربوہ کے ٹریننگ کے لیول سے بالکل الگ ہے۔ دیکھیں، یہ میرا اوورال بتانے کا ہی مقصد یہ ہے کہ یہ عام پبلک، جو عام لوگ جو ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو عموماً یہ اکثر لوگوں بڑا وہ دے دیتے ہیں ایک جلد بازی میں یا نہ سمجھی میں، وہ یہ
ان کا یہ ہوتا ہے ریئیکشن کہ شاید ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جماعت سے تعصب رکھتے ہیں، یا ہم کوئی ایسے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کرنا ہے، بے جا تنقید کرنا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں پہلے دن سے یہ بات کہتی آ رہی ہوں کہ جماعت احمدیہ جو ہے عام لوگوں کی نظر میں وہ وکٹم ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عام احمدی، وہ کوئی بھی احمدی ہے، وہ ڈبل وکٹم ہے۔ ایک آئین کا وکٹم نمبر پہلے، دوسرا وہ اپنی نظام جماعت کا وکٹم، دو وہ ڈبل وکٹم ہے۔ اب دیکھیں جو انسان ڈبل وکٹم ہے، آپ اس کو کیسے آپ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے؟ آپ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں کیونکہ آئین پاکستان کا جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، باہر کے لوگ تعصب میں مار کے مارے ہیں، اور میں خاموش ہو جاؤں اس لیے کہ وہ بڑا بھیڑیا سامنے ہے، میں چھوٹے جو مگرمچھ ہے اس کو میں اگنور کر دوں جس کے منہ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو بار بار بولنا پڑتا ہے تاکہ میں بولتے ہیں ہمیں تو ہمیں باہر والے جو بیٹھے ہیں، جتنے جماعت سے باہر ہیں، ان کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ ان کا کس بری طرح استحصال ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے بھی ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں ہلتے، کیوں نہیں بولتے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے اس گرفت کا جس شکنجے میں وہ ایک عام احمدی پھنسا ہوا ہے، کس طرح وہ نکلے۔ باہر بھیڑیے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہ مگرمچھ ہے سامنے، ان کی موت تو یقینی ہے۔ تو اگر آپ ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بار بار چیخ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی شور مچا مچا کے بتا رہے ہیں، اندر والوں کو بھی جگا رہے ہیں، تو آپ کو قصوروار ٹھہرایا جائے اس لیے کہ آپ کی وجہ سے شاید جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کا تعصب نہ بگڑ جائے۔ تعصب ایسے نہیں بڑھتا۔ ایسی موت سے میری نظر میں، جو جس موت میں آج جو درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں نا، ایک طرف مگرمچھ ایک طرف بھیڑیا، موت یقینی ہے۔ اس مظلومیت کی موت سے لڑ کے مرنا بہتر ہے، کہیں بہتر ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آنکھیں کھول کے لڑ لیں اور لڑتے ہوئے مر جائیں، وہ بہتر ہے میری نظر میں، بنسبت یہ کہ یہ ایک بھیڑیے سے مر جاؤ یا ادھر سے مر جاؤ۔ یہ تو وہی حساب ہے کہ بھئی آپ کہاں کس، نہ شہیدوں میں نہ مجاہدوں میں۔ ابھی مجھے ریسنٹلی کتنے ایسے متعدد مربی ہیں جو نوجوان، وہ مختلف شہروں میں بھاگے ہیں، مربی تھے، ان کا وقف جو ہے اس سے نکل کے آئے ہیں، اور ایک ایک تھے، انہوں نے بتایا مجھے کہ وہ کہتے کہ وہ بڑی مشکل وہ نا بھاگے ہیں پریشر کے باوجود۔ وہ ایک تھے، ان کو تو باقاعدہ زبردستی واپس جانا پڑ گیا، کیونکہ ان پہ پریشر، ان کے بچے نہیں دکھا رہے تھے انہیں، بچے چھین کے لے گئے، واپس چلے گئے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ بھاگ کے اسے ربوہ سے جان چھڑانی پڑی، کچھ جو تھے وہ ملک چھوڑ کے نکلے ہیں۔ مطلب متعدد مربی ہیں جو مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم کدھر جائیں۔ اور یہ سوال انتہائی تکلیف دہ سوال ہے۔ عام انسان کو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی اہلیت یہ ہے، اس کی قابلیت یہ ہے، اس دنیا میں یہ، اب وہ کدھر جائیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، باہر بھی آئیں گے تو ان کی تو بنیادی تعلیم ہی کتنی ہے؟ آپ کیا کہیں گے یہاں پہ؟ عمر کے کس حصے میں آتے ہیں؟ آکے اپنے بیوی بچے پالیں یا پڑھنے لگ جائیں؟ اور کتنا شعور ہوگا؟ ہم کیا توقع کرتے ہیں اس لو شعور کے، اس لو لیول پہ آ کے؟ ہمیں تو خود کو نیچے جا کے بات کرنی پڑتی ہے، ان کو بہت آسان الفاظ میں سمجھانا پڑتا ہے، ان چیزوں کو بات کرنی پڑتی ہے، اور ہم ان کو دین پڑھانے کے لیے ہم نے ان کو عقلی طور پہ مکمل طور پہ ڈیڈ کر دیا، اور اس سے بڑی تذلیل آپ کو ملے گی کہیں پہ؟ آپ سوچیں کہ آپ دنیا میں کہاں کھڑے ہیں آج دنیا میں؟ پہلے کہتے تھے کہ میٹرک کے بعد لوگ سروائیو کر لیتے تھے، کالج کے بعد پھر لوگ سروائیو کر لیتے تھے، اب تو یونیورسٹی گریجویٹس جو ہے ان کا بھی سروائیول مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اتنا وہ کمپٹیشن جو ہے اتنا ہائی ہو رہا ہے دنیا میں۔ آپ دیکھیں کسی بھی کنٹری میں جا کے، وہاں پہ آپ کو ایک ایک چیز کے لیے، جاب کے لیے کتنی کتنی اپلیکیشن ملتی ہیں، اتنے ہائی کوالیفائڈ لوگ، وہاں پہ آپ کیا پروڈکٹ دے رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو معذور بنا رہے ہیں، ہینڈی کیپ بنا رہے ہیں، اس لیے تاکہ وہ آپ کے مجاور بن کے رہیں، آپ کے مقبرے کی رونق بن کے رہیں، وہیں پہ رقص کرتے رہیں، دنیا کی مخلوق نہ بن پائیں۔ آپ ان کو اپاہج بنا کے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ جو ضلالت ہے نا، یہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کی ہے،
اور یہ ایک انسانی تو لیول پہ اگر آپ دیکھیں یہ بہت بڑی وائلیشن ہے، لیکن ہمیں پتہ ہو اپنے حقوق کا تو ہم بولیں نا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے سب کچھ بیان کیا، اور میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے لیے اس میں کافی کچھ بہت نیا ہوگا۔ تو اب ایسا ہے کہ 8:30 بھی ہو گئے ہیں، بلکہ 8:35 ہو گئے ہیں، تو مجھے بھی کہیں جانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ہاں بھی کافی رات ہو گئی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے ہماری اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، آپ نے ہر چیز جو ہے وہ کھول کر بیان کر دی ہے۔ تو مزید کوئی چیز ہوئی تو وہ پھر لوگ بھی سوال وغیرہ کریں گے جب وہ اس پروگرام کو سنیں گے، کیونکہ لائیو کئی دفعہ لوگ نہیں سن رہے ہوتے، ہر ایک کا ٹائم مختلف ہے، تو اس میں مزید باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، واقعی میری بھی لیٹ ہو گئی ہے، پھر بات ہوگی، کوئی سوال ہوگا تو مجھے بے شک میں جیسے دیکھتی رہوں گی جواب دیتی رہوں گی ان کے۔ تھینک یو۔